إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله أرجو رضاك يا الله أنت الرحيم يا الله هبني عطاك يا الله أنت الكريم منك العطاء يا الله أنت العظيم يا الله فيك الرجاء يا الله أنت الحليم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اما بعد، حدیث جبریل. ناظرین کرام، یہ ہے ہمارے پروگرامات کا موضوع، اور اس پروگرام میں حدیث جبریل کے مختلف حصوں کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور آج ہم جس حصے کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں یہ وہ حصہ ہے جہاں جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرا سوال کیا تھا کہ ایمان کیا ہے. انہوں نے پوچھا تھا فاخبرنی عن ایمان، کہ مجھے ایمان کے بارے میں خبر دیجئے. اس کے جواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، تو اس کی تفصیلات جو ہیں اللہ پر ایمان کیا ہے، اور فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، ان تمام ایمانیات کی تفصیل کیا ہے، اس کو جاننے سے قبل ناظرین کرام اس بات کا ادراک ضروری ہے کہ ایمان حقیقت میں کہتے کس کو ہیں، ایمان کا مفہوم کیا ہے، کتاب و سنت کے مطابق ایمان کا کیا مفہوم بنتا ہے. ناظرین کرام، لغت کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو ایمان کا مادہ ہے امن. صاحب لسان العرب نے ایمان کے مادے امن کے 3 معنی بتائے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ امن کے مادے سے جو 3 مختلف ڈائمنشنز، 3 جہات لغوی طور پر سامنے آتی ہیں، اس میں ایک تو ہے الامانہ. الامانہ وہ لکھتے ہیں ضد الخیانہ، جو خیانت کی ضد ہے، یعنی دیانتداری، جس کو ہم اردو میں دیانتداری کہتے ہیں، امانت یعنی امانت. ایک تو اس کا یہ مفہوم ہے. دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے التصدیق، اور التصدیق وہ ہے جس کو لسان العرب میں لکھا ہے ضد التکذیب، جو تکذیب کی ضد ہے، کسی کو جھٹلانا اس کی ضد ہے کسی کی تصدیق کرنا. اور اسی طرح اس کا ایک مفہوم یہ ہے الامن ضد الخوف. وہ کہتے ہیں کہ ایک مفہوم اس کا ہے جہاں خوف خدشہ لاحق نہ ہو، بغیر خوف اور خدشے کے جو کیفیت ہوتی ہے اس کیفیت کو بھی امن کہتے ہیں، اور ایمان کا مفہوم یہ بھی ہے. ان تینوں لغوی مفاہیم کو اگر سامنے رکھتے ہوئے ایمان کی تعریف کی جائے تو اہل علم نے ایمان کی اصطلاحی تعریف یہ کی ہے کہ ہوا التصدیق الجازم والاقرار الکامل والاعتراف التام وعمل الجوارح والارکان. کہ ایمان جن چیزوں کا مرکب ہے، یعنی ایمان جو ہے مفرد یا بسیط نہیں ہے بلکہ ایمان مرکب ہے. کن چیزوں کا؟ التصدیق الجازم، پختہ یقین دل کے اندر موجود ہو اور انسان اس کی تصدیق کرے، اور والاقرار الکامل، مکمل اقرار ہو، والاعتراف التام، اور جو بھی حقیقتیں جن پر ایمان کا اظہار کیا جا رہا ہے اس کا اعتراف جو ہے وہ بھی آخری حدود کو پہنچا ہوا ہو. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ فرمایا اور وہ جو تصدیق کی ہے، وہ جو اقرار کیا ہے اور وہ جو اعتراف کیا ہے، اس پر اعضاء و جوارح کے ذریعے سے، یعنی جسمانی طور پر جسمانی اعضاء کے ذریعے سے عمل بھی کرنا. یہ ساری چیزیں جس میں شامل ہوں گی وہ ایمان ہے. گویا ایمان کے اندر عمل بھی شامل ہے، اس کے اندر اقرار بھی شامل ہے، اس کے اندر تصدیق بھی شامل ہے، اور اس کے اندر اعتراف بھی شامل ہے. اگر صرف یہ کہہ دیا جائے کہ ایمان صرف جان لینے کا نام ہے یا ایمان صرف معرفت کا نام ہے تو اس سے ناظرین کرام بہت ساری پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا
اس لیے کہ بہت سارے لوگ ایمان کو بسیط صرف معرفت کا نام سمجھتے ہیں. ان میں جہمیہ اور مرجئہ وغیرہ متقدمین میں ایسے فرقے گزرے ہیں، اور انہی کے نقش قدم پر چلنے والے جدید دور میں بھی بہت سارے فرق دیکھنے کو ملتے ہیں جو ایمان کے بارے میں مختلف قسم کی کیفیت، یعنی صرف قلبی کیفیت کو ایمان قرار دیتے ہیں، اور اس قلبی کیفیت کو ایمان قرار دینے کی بنیاد پر، یعنی معرفت کا نام ہے، کوئی کسی شخص کو جان جائے کہ اس کو معرفت حاصل ہو جائے کسی کے بارے میں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایمان ہے، یعنی ایمان جان لینے کا نام ہے. ناظرین کرام، قرآن و سنت سے اگر رہنمائی حاصل کریں تو یہ بالکل غلط تصور ہے کہ ایمان جان لینے کا نام ہے. ایمان حقیقت میں مان لینے کا نام ہے، تسلیم کر لینے کا نام ہے، تصدیق کر لینے کا نام ہے، اقرار کر لینے کا نام ہے، اعتراف کر لینے کا نام ہے، اور اس اعتراف، اقرار اور تصدیق کے بعد اس پر عمل کرنے کا نام ہے. ناظرین کرام، سورہ بقرہ کی ابتدا میں اللہ کریم نے مومنین کی، متقین کی جو صفت بیان فرمائی ہے، ان میں سے پہلی صفت یہ کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ متقین وہ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، بغیر دیکھے ایمان لے آتے ہیں. یہ بغیر دیکھے ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جانتے نہیں ہیں لیکن مانتے ہیں. ان کو کوئی حقیقت کا مشاہدہ نہیں ہوا، کوئی حقیقت کی معرفت حاصل نہیں ہوئی، لیکن بغیر دیکھے، نہ پہچاننے کے باوجود اور نہ جاننے کے باوجود وہ صرف اور صرف اس کو مان لیتے ہیں، تسلیم کر لیتے ہیں. گویا سر تسلیم خم کر دینے کا نام ایمان ہے. جب آپ کسی کی بات مان لیتے ہیں، اس کو ناظرین کرام یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص آپ کو خبر آ کے دے، آپ کسی جگہ پہ موجود ہوں اور کوئی شخص آ کے آپ کو خبر دے کسی ایسے واقعے کی کہ باہر گلی میں کوئی واقعہ ہو گیا ہے، اس واقعے کی خبر سن کر آپ اس سے یہ سوال کرنا شروع کر دیں کہ ہم نے تو کوئی افراتفری نہیں دیکھی، کوئی ہم نے آواز نہیں سنی، کوئی شور شرابہ نہیں سنا، تو آپ کی بات ہمیں درست محسوس نہیں ہوتی. اور وہ شخص آپ کو اپنے ساتھ لے جائے اور جا کے دکھا دے، مشاہدہ آپ کر لیں، معرفت حاصل کر لیں کہ واقعی وہاں پہ کوئی واقعہ رونما ہو گیا ہو، اور آپ پھر اس کو کہیں کہ ہاں تو ٹھیک کہتا ہے، تو جب آپ نے دیکھ کے مانا تو یہ ایمان نہیں ہے. ایمان حقیقت میں بن دیکھے ماننے کا نام ہے. دیکھ کے تو ناظرین کرام، جو فرعون تھا اس کو بھی ایک ڈبکی لگی تھی اور اس نے کہہ دیا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون. صرف ایک ڈبکی سے دیکھتے ہی اس نے ایمان کا اظہار کر دیا تھا. یہ ایمان نہیں ہے، ایسا ایمان قابل قبول نہیں ہے. ایمان قابل قبول یہ ہے کہ خبر دینے والا آپ کو خبر دے اور آپ خبر سنتے ہی یہ کہہ دیں کہ ہاں جو تو کہہ رہا ہے یہی ٹھیک ہے. یعنی ایمان ہوتا ہی بالغیب ہے. اور الذین یؤمنون بالغیب بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ ایمان ہوتا ہی وہ ہے کہ انسان بغیر دیکھے اس بات کو مان لے اور تسلیم کر لے. ناظرین کرام، حضرت عزیر علیہ السلام، جن کا نام تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہیں لیا، اس جگہ پر جس آیت کا میں آپ کو حوالہ دینا چاہ رہا ہوں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 259، اس میں اللہ تعالیٰ نے او کالذی کہہ کے بات کی ہے کہ ایک شخص مر علی قریۃ. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ ایمان اور معرفت کا کیا فرق ہے. معرفت حاصل ہو یا نہ ہو، آدمی کسی چیز کا مشاہدہ کرے یا نہ کرے، ایمان اس چیز کا نام ہے کہ آدمی اس کی بات کو من و عن تسلیم کر لے. اگر یہ من و عن تسلیم نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے اس کے اوپر ایمان کا اظہار نہیں کرتا. اگر ہم یہ کہیں ایمان اس بات کا نام ہے، جیسا کہ حدیث جبریل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تفصیل بیان فرمائی کہ الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، تقدیر پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے ان کو تسلیم کر لینا، ان کی ساری باتوں کی تصدیق کر دینا. اگر کوئی شخص تصدیق نہیں کرتا بلکہ اس فکر میں لگ جاتا ہے کہ مجھے معرفت حاصل ہوگی اور معرفت حاصل ہونے کے بعد میں ایمان کے درجے کو پہنچوں گا، تو یہ بالکل غلط تصور ہے. اس کی نشاندہی اللہ کریم نے اس آیت میں کی ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 259 میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، کہ وہ شخص جو نبی تھے، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ ہے. حضرت عزیر علیہ السلام نبی تھے اور وہ ایک بستی کے پاس سے گزرے، مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، اور وہ بستی جو تھی
بالکل کھنڈر بن چکی تھی، تباہ و برباد ہو چکی تھی. تو حضرت عزیر علیہ السلام کی زبان سے یہ فقرہ نکل گیا، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا. ان کی زبان سے یہ نکلا کہ یہ جو بستی تباہ و برباد ہو گئی، کھنڈر بن گئی، بالکل ختم ہو گئی اور اجاڑ ویران ہو گئی، اس کو اللہ تعالیٰ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ اندازہ فرمائیے، یہ نبی کا سوال ہے، یہ فقرہ نبی کا ہے، اور نبی کا ایمان وہ کس درجے کا ہوتا ہے. ہمیں اس بات کا اندازہ کر لینا چاہیے کہ انبیاء ساری کائنات میں بزرگ ترین ہستیاں ہوتی ہیں اللہ کے بعد. تو وہ نبی جو ہے وہ اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ اللہ اس کو کیسے زندہ کرے گا. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ نبی جو ہے اس کو مانتا نہیں تھا. نبی مانتا ہے، نبی کا ایمان انتہائی اعلیٰ درجے کا ایمان، لیکن اعلیٰ درجے کا ایمان ہونے کے باوجود معرفت نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے، مشاہدہ نہیں کیا. اس لیے سوال زبان پر آ گیا کہ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر دکھایا اور اس کے آخر پہ حقیقت بتائی. اس کا جائزہ لیں گے، لیکن یہاں پہ ایک مختصر سے وقفے کا وقت ہوا ہے. ناظرین کرام، اس وقفے کے بعد تھوڑی دیر بعد حاضر ہوتے ہیں. امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أرجو رضاك أنت الرحيم يا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر خوش آمدید ناظرین. وقفے سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے حدیث جبریل کی روشنی میں کہ ایمان کا مفہوم کیا ہے، اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایمان چونکہ معرفت کا نام نہیں ہے، اور اللہ کریم نے اس بات کی وضاحت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 میں فرمائی ہے، جہاں حضرت عزیر علیہ السلام کے اس سوال کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے ایک اجڑی ہوئی ویران تباہ و برباد بستی کو دیکھ کر یہ سوال کیا تھا، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اس کو اللہ تعالیٰ دوبارہ کیسے زندہ فرمائیں گے. نبی ایمان کی اعلیٰ ترین سطح پہ تھا، اور نبی ہوتا ہی اعلیٰ درجے کے ایمان کا حامل ہے، لیکن معرفت حاصل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی یہ ایک دوسرا معاملہ ہے. معرفت حاصل ہو جائے تو بھی ایمان ہوتا ہے، اور معرفت حاصل نہ ہو تو بھی ایمان کی جگہ اپنی ہوتی ہے. اللہ کریم نے فرمایا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، ان کے اس سوال پر اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَ، اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے حضرت عزیر کو موت دے دی، یا جو بھی نبی تھے وہاں پہ ان کو موت دے دی. اور ثم بعث، پھر ان کو دوبارہ زندہ کیا، اور زندہ کر کے ان سے پوچھا کہ بتاؤ کہ تم کتنی دیر اس طرح تم پڑے رہے. تو کہتے ہیں کہ لبثت یوما او بعد یوم، یا تو میں ایک دن پڑا رہا ہوں. ظاہر ہے آدمی نیند سے بیدار ہو تو اس کو احساس نہیں ہوتا میں کتنی دیر سویا رہا یا بے ہوش رہا. جب تک کہ وہ وقت نہ دیکھ لے اس کو تو خود کچھ اندازہ نہیں ہوتا. اس لیے انہوں نے کہا لبثت یوما او بعد یوم. فرمایا بل لبثت 100 عام، ایسا نہیں ہے، تو 100 سال تک پڑا رہا ہے. اور پھر فرمایا کہ اب 100 سال تک پڑا رہا ہے، اور دیکھو ایک طرف تو گدھا ہے جو ان کی سواری تھی، وہ تو اس کی ہڈیاں بھی گل سڑ گئی ہیں، اور دوسری طرف ساتھ کھانا تھا، کھانا جو ہے وہ ابھی تک باسی نہیں ہوا. لم یتسنہ، کھانا ویسے کا ویسے ہے اور وہ ختم ہو گیا ہے. اب یہ اللہ کا کام ہے. سمجھانا یہ مقصود تھا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو 100 سال میں کھانے میں کسی قسم کا تغیر رونما نہ ہو، اور اللہ چاہے تو وہ گدھا جو ہے، حالانکہ گدھے کا قائم رہنا، موجود رہنا کھانے کے باسی ہونے کے مقابلے میں زیادہ قرین قیاس ہے کہ اگر کچھ عرصے تک گدھا موجود رہ سکتا ہے اور کھانا تو دوسرے دن تک جو ہے وہ محفوظ نہیں رہ سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ گدھا بالکل ختم ہو گیا. پھر فرمایا اپنے گدھے کی طرف دیکھو، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، یہ تمہیں نشانی بتانی ہے کہ تاکہ یہ عبرت بن جائے. اور پھر فرمایا وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا، کس طرح ہم ہڈیوں کو اکٹھا کرتے ہیں، ثم نکسوها لحما، اور دیکھتے گئے وہ، اور سامنے ہی ہڈیاں جڑی، ڈھانچہ بنا، اس کے اوپر گوشت چڑھا اور گدھا بالکل زندہ ہو کے سامنے آ گیا. قرآن کہتا ہے فلما تبین لہ، جب یہ ساری بات ان کے سامنے واضح کی گئی، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو انہوں نے فرمایا کہ اب میں جان گیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. حالانکہ ایمان کے اعتبار سے وہ نبی پہلے ہی اعلیٰ درجے کے تھے، معرفت نہیں تھی، مان پہلے ہی گئے تھے، جان اب گئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا
کہ جاننا ضروری نہیں ہے ایمان کے لیے، ماننا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص صاحب ایمان ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو من و عن تسلیم کر لے، چاہے اس کی عقل ساتھ دیتی ہے نہیں دیتی، اس کو بات کی سمجھ آتی ہے نہیں آتی۔ اگر بات کی سمجھ آ جائے، انسان معرفت حاصل کر لے، تو یہ بجائے خود ایک سعادت ہے، اللہ تعالیٰ اگر عطا فرما دے۔ لیکن اگر کچھ بھی معلوم نہ ہو تو بھی مان لینا، صرف ان کی باتوں کو من و عن تسلیم کر لینا، یہی ایمان۔ ناظرین کرام، اس سے اگلی آیت میں ہی 260 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال بھی دی، اور وہاں بھی اسی حقیقت کو واضح فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، کہ اللہ مجھے دکھا تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ اولم تؤمن، اے ابراہیم علیہ السلام کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء، خلیل اللہ، ان کے ایمان کی کیا کیفیت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اور ان کے پورے خاندان کی اداؤں کو محفوظ کر دیا ہے حج کی صورت میں۔ ان کے ایمان، جو جد الانبیاء ہیں، ان کے ایمان کی کیفیت تو تمام لوگوں سے زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں اولم تؤمن، ابراہیم تو ایمان نہیں رکھتا؟ تو کہا قال بلا، اللہ ایمان تو میں رکھتا ہوں، ایمان تو ہے، معرفت نہیں ہے، اور میں جانتا نہیں ہوں۔ اس کا مطلب ہے جاننا اور معرفت حاصل کرنا وہ ضروری نہیں ہے۔ میں مانتا ہوں کہ ایمان مجھے ہے کہ تو مردوں کو زندہ کرے گا، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے دکھا دے رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، تو مردوں کو کیسا زندہ کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب دکھایا ایک تمثیلی انداز میں، آپ نے فرمایا 4 پرندے لے لو، ان کو اپنی طرف مانوس کر لو، اور جب وہ تمہارے ساتھ مانوس ہو جائیں تو پھر ان کو ذبح کر کے، ان کے ٹکڑے کر کے، گوشت آپس میں مکس کر کے 4 پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر رکھاؤ، ثم ادعوہن، پھر ان کو بلانا، یاتینک سعیا، وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس زندہ ہو کے آ جائیں گے، یعنی وہ جو ان کی ہڈیاں اور گوشت ادھر ادھر بکھرا ہوا ہے وہ سارا جڑے گا، وہ زندہ ہوں گے، اور وہ زندہ ہو کے تیرے پاس آ جائیں گے۔ اور جب وہ تیرے پاس آ جائیں، یاتینک سعیا واعلم ان اللہ عزیز حکیم، جب وہ تیرے پاس آ جائیں، واعلم، پھر جان بھی لینا، یعنی پھر معرفت بھی حاصل کر لینا، پھر تو معرفت کے مقام پر بھی پہنچ جائے گا، ان اللہ عزیز حکیم، یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر بہت غلبہ رکھنے والا اور حکمت رکھنے والا۔ ان دونوں مثالوں سے ناظرین کرام یہ بات سمجھ میں آئی کہ ایمان صرف اور صرف تسلیم و رضا اور تصدیق کا نام، اقرار کا نام ہے، کہ اللہ نے جو فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ من و عن حق ہے، چاہے میری سمجھ میں بات آتی ہے چاہے نہیں آتی، چاہے اس کے ساتھ میرا علم مطابقت رکھتا ہے یا نہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی ہر بات سچ ہے، یہی ایمان رکھنے کا مفہوم ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ناظرین کرام روایات میں آتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعہ معراج سے، یعنی رات کو آسمانوں کا سیر کر کے اور مسجد اقصیٰ کا سفر کر کے واپس تشریف لائے، اور آپ نے جب اہل مکہ کو بتایا کہ مجھے رات کو انی اسری بی اللیلہ، مجھے رات کو سیر کروایا گیا ہے، تو کفار مکہ بڑے خوش ہوئے، خاص طور پر ابو جہل، کہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ کسی نے ماننا ہی نہیں۔ تو اب گویا نعوذ باللہ من ذالک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی بھی آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ تو اس نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا آپ یہ بات سارے لوگوں کے سامنے بھی کہہ دیں گے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، میں تو سب کو کہنے کے لیے ہی تو آیا ہوں۔ تو ابو جہل نکلا اور ساری برادری کو اکٹھا کر لایا، اور جب وہ گیا تو اس کی ملاقات راستے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، اور واقعے سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعہ معراج کی اطلاع دینے والا سب سے پہلا شخص یہی کافر ابو جہل تھا۔ اور اس نے جب آپ کو بتایا کہ دیکھو تمہارا دوست محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ میں راتوں کو سیر کر آیا ہوں اور صبح سے پہلے یہاں واپس آ گیا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا تاثر یہی تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے، لیکن ساتھ ہی فرمایا لئن کان قال ھذا، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے، کیونکہ ابو جہل نے کہا کہ میں تیرے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن کے آیا ہوں کہ انہوں نے ایسا کہا، تو آپ نے فرمایا اگر انہوں نے یہ فرمایا ہے لقد صدق، تو آپ نے سچ کہا، پھر ایسا واقعہ ہو گیا ہے، چاہے میری عقل ساتھ دیتی ہے نہیں دیتی، زمان و مکان کے پیمانے اس بات کی تصدیق کرتے ہیں یا نہیں کرتے، میرا ایمان تصدیق کرتا ہے کہ جو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں
وہ من و عن سچ ہے اور وہ حرف بحرف سچ ہے، اس کے اندر کسی قسم کی غلطی کی گنجائش نہیں۔ بلکہ آپ نے وہاں فرمایا میں تو اس سے بھی بڑی بات پر یقین رکھتا ہوں، اس سے بھی بڑی بات کی تصدیق کرتا ہوں، کیا کہ میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح و شام ہمیں آسمانوں کی خبریں دیتے ہیں، اور ظاہر آسمانوں کی خبریں کیسے لاتے ہیں ہم نے دیکھا نہیں، وہ کیسے جاتے ہیں، وہ کیسے آتے ہیں، لیکن میں ایمان رکھتا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ بہقی کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راویہ ہیں، اور یہ صحیح حدیث۔ اسی طرح ناظرین کرام، بخاری شریف کے اندر کتاب المناقب میں ایک روایت ہے کہ کسی شخص نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ بیان فرما رہے تھے کہ آپ نے پرانے دور کا کوئی بنی اسرائیل کا کوئی واقعہ بیان فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ ایک شخص تھا، اس کے پاس گائے یا بیل تھا، اور اس نے اپنے بیل کے اوپر بوجھ لاد دیا، وزن لاد دیا اس کے اوپر۔ تو جب اس کے اوپر وزن پڑا تو بیل بولنے لگا۔ بیل کہتا ہے اپنے مالک سے کہ میں وزن لادنے کے لیے تو نہیں ہوں، میں تو کھیتوں میں ہل چلانے کے لیے ہوں۔ اور جب اس بیل نے یہ کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ کرام کو بتا رہے ہیں کہ بیل نے اپنے مالک سے کہا، یعنی بات کی، بولا بیل، اور اس نے کہا کہ میں کھیتوں میں ہل چلانے کے لیے ہوں، وزن اٹھانے کے لیے نہیں۔ اس پر محفل سے ایک شخص بول پڑا، اور وہ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیل بھی بولا، کبھی بیل نے بھی باتیں کی۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی دلیل نہیں دی کہ بیل بولا کہ نہیں بولا۔ آپ نے فرمایا آمنت بہ انا و ابو بکر و عمر، کہ بیل بولا کہ نہیں بولا یہ پوچھنا ہے تو ابو بکر سے پوچھ لو یا عمر سے پوچھ لو، اس لیے کہ میں، ابو بکر اور عمر اس بات پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان کی اس سطح پر ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی زبان سے، آپ کی زبان مبارک سے اگر کوئی بات نکلے تو وہ صحیح ہوتی ہے، چاہے وہ تاریخ میں کبھی کوئی واقعہ نہ ہوا ہو۔ چاہے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں بیل بولتا ہے تو ایمان کا تقاضا ہے۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی اس واقعے کے موقع پر موجود تو نہیں تھے بنی اسرائیل میں جب بیل نے بات کی تھی، تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بیل نے بات کی تو اس کا مطلب ہے بیل نے بات کی، یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ چاہے ہم نے پوری زندگی بیل کو باتیں کرتے نہ دیکھا ہو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دی کہ بیل نے بات کی تو فوراً مان جائیں، تسلیم کر لیں کہ ہاں واقعتاً بیل نے بات کی۔ یہی آپ نے فرمایا کہ ابو بکر سے پوچھ لو یا عمر سے پوچھ لو کہ بیل نے بات کی یا نہیں۔ تو ناظرین کرام، سمجھ میں یہ بات آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کچھ فرما دیں، آپ فرما دیں بیل بولا تو بیل بولا ہے، آپ فرما دیں کہ دیواریں بولی ہیں تو دیواریں بولی ہیں، آپ فرما دیں کہ پتھر باتیں کرتے ہیں تو پتھر باتیں کرتے ہیں۔ ایمان کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تمام باتیں وہ حرف بحرف درست تسلیم کر لی جائیں اور ان کو مان لیا جائے، اور اس کے مطابق اعضاء و جوارح کو عمل پر مائل اور قائل کر لیا جائے۔ اگر ایسا طرز عمل ہوگا تو اسی کا نام ایمان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ ایمان نصیب فرمائے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اللہ یا ربی یا اللہ، اللہ یا ربی یا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول الله، أرجو رضاك يا الله، أنت الرحيم يا الله، هبني عطاك يا الله، أنت الكريم منك العطاء يا الله، أنت العظيم يا الله، فيك الرجاء يا الله.